السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گزشتہ جمعہ یعنی پچھلے 2 جمعہ سے ایک موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ ایمان کی حلاوت کے لیے اللہ اور اس کے محبوب سب سے زیادہ انسان کو محبوب ہونے چاہیے، پوری کائنات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں پچھلے 2 جمعہ میں ہم نے بیان کیا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بات آگے بڑھتی ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے ایک حدیث مبارکہ بھی سماعت کی تھی کہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ کہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہو وہ ایمان کی حلاوت اور مزہ اور اس کے ذائقوں کو چکھ لیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو تمام کائنات سے، ان دونوں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ یہ اللہ اور اس کا رسول سے اس کو محبت ہو، اور وہ کسی بندے سے محبت کرے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، اور ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا جبکہ اللہ نے اس کفر سے اسے بچا لیا اتنا ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جس میں یہ 3 صفت ہو، جن میں یہ 3 کوالٹی ہو تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ اس میں سب سے پہلا جو جز تھا، حدیث کا پہلا جو پورشن تھا کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یا اللہ اور اس کا رسول اسے تمام کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اسی سلسلے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہم نے سماعت کی تھی کہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہ محبوب آپ لوگوں سے فرما دے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان والے اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہو جائے تو پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی قوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں تک ہم نے پچھلے جمعہ میں بیان سماعت کر لیا، اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ پچھلا ریکارڈنگ اور وہ بیان آپ بار بار سن لیں تو آپ کو بالکل وہ ساری چیزیں یاد رہ جائیں۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ تھا ان لوگوں کے بارے میں جس کو اللہ اور اس کے رسول سے کوئی دوسری چیز پسند ہے، باپ یا ماں یا خاندان والے یا تجارت زیادہ محبوب ہیں، تو ان کے بارے میں یہ وعید ہے کہ پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب، اپنا حکم لے آئے، اپنا اللہ کا عذاب آ جائے، اس کا تم انتظار کرو۔ اور ایک دوسری قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ،
کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ قوم، وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان لائے، تم ایسا نہیں پاؤ گے، ان لوگوں سے محبت کرتا ہوا نہیں پاؤ گے جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی۔ کون لوگ؟ اللہ فرماتا ہے کہ لا تجد قوما، تم ان کو نہیں پاؤ گے، ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے۔ کیا نہیں پاؤ گے؟ کیسی قوم کو؟ فرماتا ہے یؤمنون باللہ ورسول، یؤمنون باللہ والیوم الاخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت پہ ایمان لائے۔ اب ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا کہے گا کہ ہم بھی تو ایسا ہیں۔ پھر آگے فرماتا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان کو تم ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوا نہیں پاؤ گے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ان کی شان میں گستاخیاں کی، رسول پاک کے طریقے سے ہٹ کے طریقے پر چلنے لگے، ان سے ہرگز محبت کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ آگے فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرنے والے آباءہم، ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے وَأَبْنَاءَهُمْ، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، وَعَشِيرَتَهُمْ، ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو۔ جب انہوں نے خاندان والے یا باپ یا بیٹے یا کوئی بھی دوست احباب، کوئی بھی دنیا کی شے، جب اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر بات کرے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں بات کرے، شریعت اور سنت کی مخالفت کرنے لگے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کی بات کرے، نبی کو اپنے جیسا بشر بتانے کی بات کرے، یا کہے کہ نبی کی تعظیم تو کرنی چاہیے لیکن جیسے گاؤں کے چودھری یا اپنے بڑے بھائی کی طرح کرنا چاہیے، اس سے اور زیادہ مقام نبی کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ اگرچہ ان کے کتنے ہی عزت والے، معظم، مکرم کیوں نہ ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، ان کے گستاخی کی بات کرے، اللہ فرماتا ہے جو سچے ایمان والے ہیں وہ ہرگز ایسوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان کو کیا ملے گا؟ اللہ کا حکم ہی کافی تھا ہمارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب کا یہ فرمان ہی سب کے لیے عمل کرنے کے لیے لازم تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ایسا لوگ اس طرح سے کریں گے کہ وہ اپنے ماں باپ، اولاد، کٹمب، خاندان والے ہر کسی سے بڑھ کر جب اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کریں گے کہ کسی سے اتنا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتا پائیں گے اس سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا، لکھ نہیں دیا، نقش ان کے دلوں میں یہ ایمان چھپ جاتا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد اپنے پاس سے روح کے ذریعے کرتا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، اور پھر وہ ایسے لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کوئی بھی کلمہ پڑھ لے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستیاں کرے تو اس طرح سے کلمہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اور اپنا جو بھی من میں آئے کرتا رہے، نہیں، یہ چیزیں ہیں ساتھ میں کہ کلمہ زبان سے ضرور پڑھنا ہے، لیکن ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن پاؤ، گستاخ پاؤ، اپنے آپ سے دور کر دو اور خود اس سے دور رہو۔
اور پھر آگے فرماتا ہے کہ پھر یہ اتنا بڑا انعام کہ ایمان نقش ہو جائے گا اس کے دلوں میں، اور پھر یہ خاتمہ بالخیر کی بھی ایک طرح کی سمجھے کہ بہت عظیم بشارت ہے، بشارت جلیلہ ہے۔ کیوں کہ اللہ کا جو نقش کیا ہوا مٹتا نہیں، تو اللہ جس کے دل میں ایمان کو نقش کر دے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور پھر اس کو جنت میں داخل بھی کیا جائے گا۔ اب اس سے آگے فرماتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ساری مخلوق یہ محنت کرے، یہ کوشش کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے اور میرے رسول کے ہٹ کر بات کرے، ان سے مخالفت کرے، تم ان سے محبت نہ کرو، اللہ ایمان بھی نقش فرما دے گا، اور آخرت میں نا رضی اللہ عنہم، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اور آگے رضی اللہ عنہم، اللہ تو ایسوں سے راضی ہو گیا، فَمَن رَضُوا عَنْهُ، اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے رحم و کرم کو دیکھ کر یہ لوگ بھی راضی ہو گئے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر آگے فرماتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ ان کو نعمت عطا فرماتا ہے اور اس طرح سے ان کی مدد فرماتا ہے، اور یہاں سے ہمیں بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف اگر دوستی بھی کرنی ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے تو پھر انہی کے لیے کرنی ہے۔ آئیے آج 25 سفر ہے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا درس دیا، انہوں نے کیا سکھایا، مسلک اعلی حضرت ہے کیا؟ جب اعلی حضرت کا نام آتا ہے تو کئی سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ اعلی حضرت نام کیوں لے رہے ہیں، یہ امام احمد رضا کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رضا پہ قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد۔ رسول پاک کے در تک جو لے جائے تو ہم اس کا احسان تھوڑی بھول سکتے ہیں۔ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی اور بہت سارے اس میں موضوع ہو سکتے ہیں، بہرحال میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اعلیٰ حضرت کیوں کیا جاتا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت ایکچوئل میں ہے کیا یہ کوئی نیا دین ہے؟ اعلیٰ حضرت کی باتیں کون سی باتیں ہیں؟ کیا انہوں نے اپنا نیا مذہب بنایا؟ کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنی بریلوی جماعت الگ بنا لی، کسی نے کہا کہ یہ بدعت کو ایجاد کرنے والے تھے، ایسا نہیں۔ آپ سنیں کہ امام احمد رضا کا پیغام کیا ہے۔ آپ نے آخر وقت میں جو وصیت آپ نے فرمائی، وہ وصیت انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ وصیت سمجھتے ہو؟ جب انسان کو لگتا ہے کہ میں جب چلا جاؤں تو میرے بعد والے کیا کریں گے، تو وہ اپنے اولاد کو، اپنے ماننے والے کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو وہ وصیت کرواتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت بھی اس طرح سے کرواتے تھے، لیکن جب بالکل آخر میں جو آپ نے لکھوایا ہے اور آخر میں جو فرمایا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ سماعت کریں گے تو درود پاک پڑھیں اور ادب سے بیٹھ جائے، وہ وصیت ہم سماعت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دیکھیں یہ امام ابھی جو ہم نے حدیث 2 جمعہ سے سن رہے ہیں اور جو آیتیں سن رہی ہیں ان سب کو ذہن میں رکھ کر، اور اگر وہ ذہن میں نہیں ہے تو پچھلے دونوں جمعہ کے بیانات آپ سن لیں اور پھر اس جمعہ کا بیان آپ سنیں، تو آپ کو پوری بات واضح ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، ایمان اور اسلام کے بارے میں کیا تقاضے ہیں، حلاوت ایمان اور ایمان کے ذائقے کی مٹھاس چکھنے کے لیے کن کن باتیں درکار ہیں، اور یہاں پہ اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے بھائیو، لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں۔ یہ جو آخر میں سب سے آخر میں جو آپ نے فرمائی یہ وصیت ہے۔ 3 ہی وقت ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آیا، اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی ہے۔ اللہ قادر ہے کہ ایسی 1000 مجلس عطا فرمائے اور آپ سب لوگ ہوں، میں ہوں،
اور میں آپ سب لوگوں کو سناتا ہوں، مگر بظاہر اب اس کی امید نہیں۔ اس وقت میں دو وصیتیں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ایک تو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری خود میری۔ اب جب آخر وقت میں کوئی وصیت کرتا ہے تو کیا وصیت کرتا ہے آپ دیکھیں، اور کیا کوئی بدعتی اور نیا دھرم بنانے والا اور نئی باتیں نکلنے والا یہ وصیت کر سکتا ہے، یا بدعتوں کو مٹانے والا یہ وصیت کرے گا؟ آپ نے سب دو وصیتیں فرمائی، ایک تو پرسنل اپنے اہل و عیال اور اس کے تعلق سے، اور سب سے پہلے یہ فرمائی بولے اللہ اور اس کے رسول کی فرماتے ہیں کہ تم فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑیں ہوں، بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکائیں، تمہیں فتنے میں ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں، ان سے بچو اور دور بھاگو۔ دیوبندی ہوئے، رافضی ہوئے، نیچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑالوی ہوئے، غرض کتنے ہی فرقے ہوئے، اور اب سب سے نئے گاندوی ہوئے، جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر لے لیا۔ یہ سب فرقوں کے نام ہیں، یہ سب بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی طاق میں ہے، ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔ ابھی ہم نے کیا آیت پڑھی کہ وہ تمہارے باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ آگے سنیں، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں، حضور سے صحابہ روشن ہوئے، صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو۔ وہ نور یہ ہے، اچھا نور کی بات آئی تو یہ کچھ کم عقل لوگوں کے ذہن میں وہ باتیں ڈال کرتے رہتے ہیں، پڑھتے آتا کچھ نہیں ہے، یوٹیوب پہ چینل بنا لی اور اپنے ویورز بڑھانے لگے۔ اب فرماتے آخر زمانے میں علم اٹھ جائے گا تو لوگ جاہلوں کی باتیں سننے لگیں گے، جاہلوں سے فتویٰ پوچھنے لگیں گے، جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا یہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، تو وہی دور چل رہا ہے۔ تو جب اس طرح سے نور اور یہ سب باتیں آتی ہیں تو ذہن میں طرح طرح کے انسان کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ذہن میں جو من میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ نور کا مطلب یہ ہے، وہ ہے، اور اس طرح سے مسلمان میں ایک طرح کا افراتفری اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نور ہیں، حضور سے صحابہ روشن ہوئے، صحابہ سے تابعین سے ائمہ مجتہدین، یعنی امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ سب روشن ہوئے۔ نور تو وہیں سے آ رہا ہے، انہوں نے کچھ اپنا تو نیا نکالا نہیں۔ ان سب کو مذہب کہتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ویسے روشن ہوتے ہوتے ہم روشن ہوئے، امام فرماتے ہیں اب یہ نور ہم سے لے لو اور تم ہم سے روشن ہو جاؤ۔ اب وہ نور کیا ہے؟ خود امام آگے وصیت نہیں فرما رہے ہیں کہ وہ نور یہ ہے کہ اللہ و رسول سے سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم، اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت، جس سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، ہر کوئی سنیں، محبت والا بھی سنیں اور شک و شبہ والا بھی سنیں۔ امام فرماتا ہے جس سے اللہ و رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ، بالکل چھوٹے میں چھوٹی بھی آپ کو وہ توہین لگ رہی ہو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرہ بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، تمہارا پیر اور استاذ ہی کیوں نہ ہو۔ رسول پاک کی بارگاہ میں ذرا بھی تم دیکھو کہ بات ادھر ادھر کی کرنے لگا ہے، گستاخی اور بے ادبیاں کا پہلو نکل رہا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ ساری عزتیں کی جائیں گی صرف اور صرف رسول اللہ کی وجہ سے کی جائیں گی۔
کسی عالم کی عزت ہے تو وہ رسول پاک کا علم اس کے پاس ہے اس لیے، امام کی عزت ہے کہ رسول پاک کی شریعت کی حفاظت کرتا ہے اس لیے، پیر کی عزت ہے کہ بارگاہ رسالت تک لے جاتا ہے اس کے لیے، اور اگر بات کچھ دوسری ہے، عالم ہے، امام ہے، پیر ہے، استاذ ہے، باتیں اللہ رسول کی نہیں کر رہا، گستاخیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، بے ادبیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور کو اللہ نے کتنی کتنی شانیں دی، وہ باتیں نہیں ہوتی، بلکہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور کو یہ نہیں پتا، حضور کو یہ نہیں آتا تھا، حضور وہاں پہ معاذ اللہ محتاج ہو گئے، اللہ نے یہ نہیں دیا تھا، اللہ نے کیا دیا تھا وہ بات نہ کرے، کیا نہیں دیا تھا وہ باتیں میں لگ جائے، کیا کیا حضور کی شان گھٹانے کی، جیسے اس کو ہر وقت یہ پرابلم رہتی ہے، حضور کا نام آئے چہرے کا رنگ بدل جائے تو پھر وہ عالم نہیں، وہ پیر نہیں، استاذ نہیں، مقرر نہیں، خطیب نہیں، امام ائمہ نہیں، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، تو یہی فرما رہے ہیں کہ اگر حضور کی شان میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، آپ دونوں کی کوئی تعظیم میں اگر ذرا بھی ادنا بھی گستاخی پاؤ تو اپنے اندر میں سے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دو، جیسے ہم دودھ پی رہے ہوں اور اگر اس میں مکھی گر جائے تو کیا کرتے ہیں؟ گھر کی مکھی تو ہے، رہنے دیں گے؟ نہیں رہنے دیں گے، مکھی دودھ میں گری ہم اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ امام نے کتنی پیاری مثال بیان فرمائی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے اگر تم ذرا بھی ہٹتے ہوئے کسی کو پاؤ تو تمہارا کتنا ہی معظم کیوں نہ ہو، تم نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کسی عالم سے سیکھا، وہ تمہارا استاذ ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اس کی باتیں ادھر ادھر لگ رہی ہے، آپ کو گستاخانہ انداز نظر آ رہا ہے، اپنے آپ میں سے یہ اس کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینکیں۔ یہ تو ہے جو دینی پیشوا ہیں، پیر ہیں، عالم ہیں، اور جو باپ ہیں، ماں ہیں، خاندان والے ہیں، جو دینی فضیلت نہیں رکھتے، لیکن ماں اور باپ اور رشتہ دار جس کی بھی جو بھی عزت تعظیم کی جائے گی، ہم جو بھی تعظیم کے لائق ہے، جو بھی تعظیم کے لائق ہے، احترام کے قابل ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کے بعد پہلے چیکنگ ہم وہاں پہ کریں گے۔ اگر وہاں سے جس کا رشتہ صحیح نظر آ رہا ہے تو پھر باپ ہے تو وہ ہم کو سر پہ رکھیں گے، ماں ہے تو اس کے قدم چومیں گے، پیر ہے تو اس کی تعظیم ہوگی، استاد ہے تو اس کو سر پہ چڑھائیں گے، عالم ہے تو اس کو پلکوں پہ بچھائیں گے، لیکن سب سے پہلے محمد رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے گی۔ اگر ان کے سینے میں ایمان ہے، ان کے سینوں میں محبت ہے، حضور کی یہ شریعت اور سنت کی باتیں پھیلا رہے ہیں، شریعت اور سنت پر عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے ہیں، حضور کی شانیں بیان کی جا رہی ہے اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو دل و جان سے ہم ان ایسے لوگوں پر فدا ہوں گے، اور لگے گا کتنی ہی حدیثیں پڑھ رہا ہے، بخاری کی باتیں کر رہا ہے، مسلم شریف پڑھے جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں پہ آیتیں پیش کیے جا رہا ہے، لیکن اس کا لب و لہجہ، اس کا جو گفتار و کردار ہے وہ کسی اور کے طریقے پہ نظر آ رہا ہے۔ وہ جب بھی منہ کھولتا ہے ہر وقت ایسی باتیں کرتا ہے کہ اگر کفار و مشرکین وہ سن لے تو کہیں گے یہ لوگ خود اپنے نبی کی ایسی تعظیم نہیں کرتے تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ اور مومن مسلمان بھولے بھالے سنی سن لے تو وہ نبی کی جو تعظیم ہوتی ہے وہ گھٹ جاتی ہے، وہ محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا باپ، دادا، پیر، مرشد، استاذ، عالم، امام کوئی بھی کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ یوٹیوب پر اس کو 10 لاکھ لوگوں نے کیوں نہ لکھ لیا ہو، دیکھ لیا ہو، سن لیا ہو، اپنے میں سے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہی ہے صدیق مجدد کا پیغام کہ آخر میں وصیت کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ میرے ہاتھ چومو، میرے نام کو پھیلاؤ، میرا نام لو، مجھے اعلیٰ حضرت کرو۔ نہیں، بات ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان کی سلامتی کی ہر کوئی دعا کر رہا ہے. ایمان سب کو سلامت چاہیے، دنیا سے جانا ہے سب کو خاتمہ بالخیر چاہیے. ایمان پر جانے سے ہی انسان کی یہ کامیابی ہو سکتی ہے، مغفرت، وہ جتنی بھی بشارتیں ہیں وہ دنیا سے با ایمان جانے پر ہی ملنے والا ہے. ایمان سلامت کیسے ہے؟ فرماتے ہیں امام سنیں، فرماتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. ہے تو انسان لیکن ہم جیسے نہیں ہیں. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو پھر میرے ساتھ پڑھے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا. سارے بولو، زبان ہے نا یہ اسی جگہوں پہ استعمال کرو. انہیں جانا انہیں مانا. بولے انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا. سارے لوگوں سے اندھے ہو جاؤ، آنکھوں کو بند کر دو. کیسی ہی باتیں کرنے لگے، کیسی ہی میٹھی میٹھی بات کرے. بولے یہ لمبی چوڑی باتیں نہ کر، بتا حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور قبر میں جو سوال ہونا ہے اس میں بھی تیسرا سوال یہی ہونا ہے. پہلے پوچھا جائے گا من ربک کا، تیرا رب کون ہے مجھے بتاؤ. اگر کوئی کہتا اللہ میرا رب ہے تو بات پوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ چلو نہیں ہوئی. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اب بھائی بولے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، بات پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو تیسرا سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کنت تقول ماضی استمراری کا صیغہ ہے. کیا کہتا ہے نہیں، کیا کہتا تھا. جہاں سے آیا ہے وہاں پہ کیا کہا کرتا تھا؟ حضور نہیں جانتے، طاقت نہیں ہے، فلاں فلاں معدلہ عیب ہے. کوئی کہتا ہے پیٹھ کے پیچھے کا نہیں معلوم، دیوار کے پیچھے کا نہیں معلوم، اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے. یا کہتا تھا ہے کسی کے باپ کی طاقت کہ وہاں پہ یہ بیان کر دے کہ میں یہ کہتا تھا. نہیں بول سکتے. حضور کے سامنے کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ حضور آپ یہ فلاں فلاں چیزیں نہیں جانتے تھے، قرآن میں یہی آیت سے ثابت ہو رہا ہے. جبکہ وہ پوری علمی بحث ہو جائے گی کہ کیا کیا ثابت ہو رہا ہے. اور دوسرا اگر یہ کہتا تھا کہ یہ کہ قبر میں جو فرشتے آئیں، قبر میں جو سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور یہ کہتا تھا کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، بندے کرتے ہیں کام غضب کے، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائیں، بچاتے یہ ہیں، نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، حوض کوثر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، سلم سلم کی دھارت سے پول سے پار لگاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. یہ پڑھ سکتے ہو، یہ پڑھ سکتے ہو، وہ نہیں پڑھ سکو گے. دوسرا عقیدہ وہ آپ بیان نہیں کر سکو گے، اور عقیدہ وہی ویلڈ ہے جو اللہ یہاں پہ جو آپ بول سکتے ہو رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ بیان کر سکو. تو آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ مسلک اعلیٰ حضرت سمجھ میں آیا؟ کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اور کسی سے کام نہیں رکھا. اگر ہمارا کوئی دوست ہے، ہمارا کوئی استاذ ہے، اگر ہمارا کوئی امام ہے، ہمارا کوئی مقتدی ہے، ہمارا کوئی مرید ہے، ہم کو اگر جان و دل سے پیارا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ رسول پاک سے محبت کرنے والا ہے، رسول پاک کی شریعت کو پھیلانے والا ہے، رسول اللہ کی شریعت پہ چلنے والا ہے، سنتوں سے محبت کرنے والا ہے. تو پھر وہ ہم بہت سادہ ہے کوثر، اصول دوست اپنا جو ان کا ہو نہیں سکتا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا.
بس اتنی سی بات. کیا بات؟ انہیں جانا پڑے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، تو پھر کیا ہوگا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو بات کو یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں میں. تو یہ وصیت تھی، اور بھی دوسری کچھ باتیں ہیں، لیکن اب چونکہ یہ دوسری باتیں اس میں سے اس طرح سے نکلی، اور خلاصہ یہی ہے کہ یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. اگر کوئی چاہے تو کتابیں اٹھا کر دیکھیں آپ نے کیا باتیں بیان فرمائی ہے. میں نہیں کیا ہے، جب بھی بات کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اور خود فرماتے ہیں جن کو ان کے مکان کا پتہ مل گیا، بے نشان بے نشان بے نشان ہو گیا. اور جو بے نشان ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو